بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عادل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ افغانستان کے اندر پاکستان کی فضائی کارروائی، یہ کس قسم کی کارروائی ہوگی، کس نوعیت کی کارروائی ہوگی، اس میں کیا استعمال کیا جائے گا، اس حوالے سے کچھ نہیں بتایا گیا، لیکن پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے اشارہ دیا ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے افغانستان کے اندر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو دیا خواجہ آصف نے، اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک بار پھر پاکستان اور افغانستان کی جو صورتحال ہے وہ کشیدہ ہونے جا رہی ہے۔ اس معاملے میں بات کرنی ہے، اور ایران پر بھی جنگ کے بادل منڈلانے لگے ہیں۔ ایرانی تیل بردار جہازوں پر قبضے کا پلان بنایا گیا ہے۔ ان دو موضوعات کے حوالے سے ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے اسی معاملے پہ بات کر لیتے ہیں۔ افغانستان کا جو معاملہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جب 31 مارچ کو بلوچستان میں 52 چھوٹے بڑے حملے کیے گئے، 12 شہروں میں کیے گئے، اور 14 ان میں بڑے حملے تھے، باقی چھوٹے چھوٹے حملے تھے۔ اس کے بعد پھر کہا گیا کہ جناب یہ جو BLA کے جو قائدین ہیں یہ بیرون ملک موجود ہیں، زیادہ تر جو نظر اٹھتی ہے وہ افغانستان کی طرف اٹھتی ہے، اور ریاست پاکستان بار بار یہ کہتی ہے کہ افغان سرزمین جو ہے یہ ملیٹنٹس استعمال کرتے ہیں، پاکستانی ملیٹنٹ گروپس جو ہیں ان کی لیڈرشپ وہاں پہ موجود ہے، اور جس طریقے سے پہلے کابل پر فضائی حملہ کیا گیا تھا، قندھار پہ حملے کیے گئے تھے، اسی طرح خوست پکتیا پہ حملے کیے گئے تھے، تو اسی طرح کا ایک فضائی ایکشن جو ہے یہ لیے جانے کا امکان ہے۔ خواجہ آصف نے کیا کہا، میں اس پر بھی بات کر لوں، ان کے الفاظ بھی آپ کے سامنے رکھوں، اور پھر اس معاملے کا تجزیہ بھی کرتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے اشارہ دیا ہے کہ میرا خیال ہے پاکستان رمضان سے پہلے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے۔ دہشت گردی کا سلسلہ افغانستان سے رک نہیں رہا، اگر وہ صرف تماشائی ہیں تو شریک جرم ہیں۔ یہ انہوں نے کہا کہ حتمی وقت نہیں بتایا جا سکتا، لیکن یہی کہوں گا جتنا جلدی ہو رسپانس دینا پڑے گا۔ خواجہ آصف نے کہا کہ تھرڈ پارٹیاں مذاکرات کر رہی ہیں، ان کو بھی احساس ہے کہ تاخیر کے نقصانات پاکستان کو اٹھانا پڑ رہے ہیں۔ دہشت گردی کا سلسلہ افغانستان سے نہیں رک رہا، اگر وہ صرف تماشائی ہیں تو شریک جرم ہیں۔ ہم بات کرنے کو بھی تیار ہیں، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ دوسرے دن ان کے لوگ پاکستان میں حملے کر دیں۔ خواجہ آصف نے کہا کہ افغان عبوری حکومت سے کسی نہ کسی طریقے سے رابطہ برقرار رہتا ہے، کوئی تجویز نہیں دے رہا، لیکن کوئی واپس آنا چاہیں یا کہیں اور بسانا چاہیں تو پھر حل نکل سکتا ہے۔ یہ ملیٹنٹس کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ ہم تحریری گارنٹی نہیں دے سکتے ہیں، زبانی کہہ سکتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں خطے میں امن ہو تو تمام ممالک مل کر افغانستان کی گارنٹی دیں، تو مالی امداد کا آپشن بھی طے ہو سکتا ہے، یعنی افغانستان کی مالی مدد کی جا سکتی ہے کہ وہ وہاں پہ ملیٹنٹ گروپس کو کس طریقے سے وہاں پہ سنبھالتے ہیں، ان کو ادھر ہی آباد کرتے ہیں، ان کو غیر مسلح کرتے ہیں، کیا ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے اگر مالی مدد کی ضرورت ہے تو افغانستان کے ساتھ اس سلسلے میں مالی مدد بھی کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ بتاتا ہے کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے یہ مسلسل استعمال ہو رہی ہے دہشت گردی کے لیے۔ اچھا، انہوں نے یہ جو الفاظ استعمال کیے ہیں، اگر وہ صرف تماشائی ہیں، یعنی افغان طالبان اگر اس سارے معاملے میں تماشائی ہیں تو وہ شریک جرم ہیں۔ پاکستان نے کبھی بھی براہ راست افغان طالبان پر یہ الزام نہیں لگایا کہ پاکستان میں ہونے والے حملوں میں براہ راست افغان طالبان شریک ہیں۔ ہاں، یہ وہ کہتے ہیں کہ جی ان کی سرپرستی ہوتی ہے پاکستانی ملیٹنٹس کی، یا ان کے حوالے سے خاموش تماشائی کا کردار ہے، اور یہ بھی کہ جو افغان شہری ہیں وہ پاکستان کے اندر ہونے والے حملوں میں ملوث پائے گئے ہیں، یا پھر وہ افغانستان جاتے ہیں، وہاں سے ٹریننگ لیتے ہیں اور پھر واپس آ کر پاکستان کے اندر حملے کرتے ہیں۔ یہ میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں کہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر افغان طالبان تماشائی ہیں تو وہ شریک جرم ہیں، یعنی پاکستان کے اندر ہونے والے جتنے بھی حملے ہیں اور اس میں ان حملوں میں افغان سرزمین کا استعمال ہو رہا ہے تو پھر اس کے لیے افغان طالبان بھی شریک جرم ہیں۔ یہ اب کہنا کہ یہ رمضان سے پہلے جو ہے یہ ملیٹنٹ گروپس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، ایک معاہدہ ہوا ہے جو دوحہ میں قطر میں ہوا تھا، جب پہلے مذاکرات کا پہلا دور ہوا تھا پاکستان اور افغان طالبان کے بیچ میں، تو اس میں جنگ بندی کی بات کی گئی تھی، اور وہ جو معاہدہ ہوا تھا اور اس میں جس لیول کے مذاکرات ہوئے تھے اس میں وزیر دفاع پاکستان کے خواجہ آصف نے شرکت کی تھی ان مذاکرات میں، اور افغانستان کے وزیر دفاع جو ہیں یعقوب مجاہد وہ اس میں شریک ہوئے تھے۔
وہ جنگ بندی کہتے ہیں کہ جی برقرار ہے، سیز فائر ہے، دونوں ملکوں کی جنگ پھر اس طریقے سے فل سکیل جنگ نہیں ہوئی جس طریقے سے 11-12 اکتوبر کو سلسلہ ہم نے دیکھا تھا، اور اس کے بعد سے پاکستان اور افغانستان کی سرحد بند ہے، تجارت بند ہے، اور یہ سارا سلسلہ رکا ہوا ہے۔ لیکن خواجہ آصف نے اس انٹرویو میں یہ بھی کہا ہے کہ کسی نہ کسی سطح پر ہماری ان کے ساتھ بات چیت ہوتی رہتی ہے، رابطے بحال ہیں، یہ اچھی بات ہے۔ لیکن اگر اس قسم کی صورتحال ہے اور پھر جب شواہد کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، جیسے پچھلے دنوں نور ولی محسود جو ٹی ٹی پی کے سربراہ ہیں، ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا اور بتایا گیا، باقاعدہ رپورٹس یہ آئیں، افغان میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا کہ ان کی اہلیہ کا انتقال کابل میں ہوا، ان کا جنازہ جو ہے کابل میں ہوا اور سپرد خاک بھی کابل کے اندر کیا گیا، اور جنازے میں بڑی تعداد میں لوگوں نے بھی شرکت کی اور اس موقع پر سخت سیکیورٹی انتظامات بھی کیے گئے تھے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ظاہر ہے کہ ایک اوپن سیکرٹ چیزیں ہیں، اور اس میں صورتحال کو سنبھالا دیا جا سکتا ہے اگر تحمل کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ اور دور اندیشی کے ساتھ دیکھا جائے کہ جی پاکستان اور افغانستان کے آپس میں جو تعلقات میں بگاڑ ہے، یہ دونوں ملک افورڈ نہیں کر سکتے، دونوں ملکوں کا برابر کا نقصان ہے، اور افغان طالبان کو زیادہ نقصان ہے، کیونکہ افغان طالبان اس وقت ایسی حکومت میں ہیں، ایسا اقتدار ان کے ہاتھ میں ہے کہ سوائے روس کے دنیا کے اور کسی ملک نے ان کو باقاعدہ حکومت تسلیم نہیں کیا۔ وہاں پہ انسانی حقوق کے معاملات ہیں، وہاں پہ بچوں کو، بوڑھوں کو، خواتین کو بھوک کا سامنا ہے، قحط کا سامنا ہے، بے روزگاری ہے، وہاں پہ مہنگائی ہے، وہاں پہ لاکھوں افغان مہاجرین بھی پاکستان اور ایران سے گئے ہیں، بہت مشکل صورتحال کا ان کو سامنا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر وہ اس قسم کا رویہ کریں گے کہ جیسے وہ کہتے ہیں پاکستان کے ساتھ ہمیں تجارت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پاکستانی میڈیسنز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اور اپنے تاجروں کو بھی کہتے ہیں کہ جی پاکستان کو چھوڑیں، بس متبادل راستے تلاش کریں، تو یہ مسائل کا حل نہیں ہے۔ خوشگوار بیانات بھی ہونے چاہیے اور خوشگوار جو ہے باتیں بھی ہونی چاہیے، اور جو جائز تحفظات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات بھی ہونے چاہیے۔ اب آتے ہیں ایران کے معاملے پر بات کرتے ہیں۔ ایران کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ امریکی حکام نے دباؤ بڑھانے کے لیے اب ایرانی تیل بردار جہازوں پر قبضے کا پلان بنایا ہے۔ اب ساری نگاہیں جو ہیں یہ مرکوز ہو گئی ہیں اس معاملے کے اوپر۔ امریکی میڈیا نے یہ بتایا ہے کہ امریکی حکام نے ایرانی تیل لے جانے والے ٹینکرز کو ضبط کرنے کے ممکنہ اقدام پر غور شروع کر دیا ہے تاکہ ایران پر معاشی اور سیاسی دباؤ بڑھایا جا سکے۔ اس منصوبے کا مقصد تہران کی سب سے بڑی آمدنی یعنی تیل کے برآمدات کو نشانہ بنانا ہے تاکہ ایران کو اپنی پالیسیوں میں سخت اقدامات کے لیے آمادہ کیا جا سکے، یعنی ایران اپنی پالیسیوں میں ترمیم لائے اور وہ کرے جو امریکہ چاہتا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق اس اقدام پر وائٹ ہاؤس میں بحث ہو رہی ہے اور اسے ایران کے جوہری مذاکرات کے عمل میں ایک آپشن کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ امریکی حکومت چاہتی ہے کہ اگر مذاکرات سے مطلوبہ نتائج نہ نکلیں تو اس کے پاس متعدد آپشنز موجود ہیں، اور وہ آپشنز آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہے۔ براہ راست حملہ بھی ہے ایران کے اوپر، اور باقی آپشنز بھی امریکہ کے پاس موجود ہیں۔ تاہم امریکی حکام کو اس بات کا خدشہ بھی ہے کہ اس طرح کے ٹینکرز کو ضبط کرنے میں کئی رکاوٹیں پیش آ سکتی ہیں۔ سب سے بڑا خطرہ ایران کی جانب سے جوابی کارروائی کا ہے، جس میں ایران آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بھی جا سکتا ہے یا خطے میں امریکہ کے اتحادی ممالک آئل ٹینکروں کو نشانہ بنا سکتا ہے، اور امریکی جو اڈے اس خطے میں موجود ہیں ان کو براہ راست نشانہ بنا سکتا ہے۔ ٹرمپ کی ایران کے لیے دوسرا بحری بیڑا بھیجنے کی دھمکی واضح رہے کہ امریکہ نے گزشتہ چند ماہ میں متعدد ایسے جہاز ضبط کیے ہیں جو ایران کے شیڈو فلیٹ یعنی خفیہ بیڑے کا حصہ سمجھے جاتے ہیں، جو پابندیوں کے باوجود ایران اور دیگر ممالک سے تیل منتقل کرتے ہیں۔ ماہرین کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ اگر امریکہ ایران کے ٹینکرز کو ضبط کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو یہ نہ صرف ایران کی معیشت پر دباؤ ڈالے گا بلکہ خطے میں جو تیل کی قیمتیں ہیں، جو عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں ہیں، ان پر بھی ظاہر ہے کہ براہ راست اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اور اگر جوابی کارروائی ایران کرے گا تو کشیدگی میں اضافہ ہوگا۔ ایران کے ساتھ مذاکرات ناکام ہونے کی صورت میں امریکہ فوجی کارروائی کی بھی تیاری کر رہا ہے، اور ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو ایران پر حملے کے لیے دوسرا بحری بیڑا جو ہے یہ بھیج سکتے ہیں۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں دوسرا طیارہ بردار بحری جہاز اسٹرائک گروپ بھیجنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم کوئی معاہدہ کریں گے یا پچھلی بار کی طرح کچھ بہت سخت کرنا پڑے گا۔ دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور آئندہ ہفتے متوقع ہے۔
ایران معاہدہ کرنے کے لیے سنجیدہ ہے، بات چیت کے لیے تیار ہے۔ فوجی دباؤ کے باعث ایران پہلے سے زیادہ سنجیدگی دکھا رہا ہے۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ جتنا ہم نے ایران کے اوپر فوجی دباؤ بڑھایا ہے، ساتھ ساتھ وہ آمادگی بھی ظاہر کرتا ہے بات چیت کے لیے، معاہدے کے لیے، مذاکرات کے لیے۔ بہرحال یہ ٹینشن ابھی برقرار ہے، اور یہ جتنی بھی ایران کے حوالے سے باتیں تھیں یہ وائٹ ہاؤس میں زیر بحث ہیں۔ یہ سارے آپشنز دیکھتے ہیں مشرق وسطیٰ کی کیا صورتحال بنتی ہے، پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں ان کی کیا نوعیت بنتی ہے، ان کا مستقبل کیا ہے۔ ایسے ہی معاملات پر ہماری اور آپ کی مشترکہ نظر ہے۔ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یہ کر لیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے کمنٹ باکس میں، اور کوشش کیجئے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کمنٹس کریں۔ ایک کمنٹ پہ اکتفا نہ کیجئے، 2 3 4 کمنٹس کیجئے تاکہ ریچ بڑھے ویڈیو کی، اور یہ بھی ضرور بتایا کیجئے کہ آپ کہاں سے اور دنیا کے کون سے ملک سے اور کون سے شہر سے مجھے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔